رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر کن برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے تو خوشبو کی بات ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے سے علیحدہ کر دو۔ صبح کا وقت ہے، میری اماں مجھے پانی کا برتن دے دیتی ہے اور کہتی ہے جا کنویں سے پانی بھر کے لا، خدا کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا۔ پانی کا ڈول پکڑ کر میں مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، تپتی ریت نوکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، جیسا میرا پیر پتھروں کے اوپر جاتا ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ابا جب پانی کے کنویں کے پاس جا کے میں کھڑی ہوتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے جھکتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، سوچتی ہوں پانی کیسے بھروں گی۔ ابا جان ابھی میری سوچ ختم نہیں ہوتی، پانی ٹھاٹھے مارتا کنویں کے کناروں تک آ جاتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے نکلنے لگتی ہوں، دوسری مکے کی میری پڑوسن عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے صدقے تیرے لال کے صدقے ہمارے برتن بھی بھر جائیں گے۔ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، جس راستے سے میں آتی ہوں پتھروں سے عجیب آواز آتی ہے، درختوں سے عجیب آواز آتی ہے، پہاڑوں سے عجیب آواز آتی ہے، مٹی کے طوطوں سے عجیب آواز آتی ہے۔ ابا جان جب میں گھر سے باہر نکلتی یا داخل ہوتی ہوں، یہ گھر کے دروازے پہ جو درخت لگا ہے ابا جان اس میں عجیب عجیب قسم کی یہ باتیں کرتا ہے۔ آج پانی کا برتن لے کے میں اندر آنے لگی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ابا خوشبو کا کمال کوئی نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ کون آنے والا مہمان ہے؟ اس جملہ سن کے میں یوں نہیں کہتا سبحان اللہ کی داد دیو، اگر تمہاری جو محبت جوش مارے خود بخود منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ کون نبی دنیا میں آنے والا؟ الف جس کے بارے میں کہتا ہے، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کو نین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، فا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، فا کہنے لگا توحہ کی سیرت والا آ گیا، فا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، کیا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ شہداء پر بھی بات کروں گا، الحمدللہ اس گلشن کا بھی ایک جوان شہید ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا، اللہ غریق رحمت کرے، اس کی قبر پر کرو رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم نبی، اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علیہ وسلم۔ اتنا عظیم نبی، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
نبی کا یار ہے، نبی کا غلام ہے. میں چیدہ چیدہ باتوں پہ ذرا میرے عزیزوں کچھ واقعات پڑھ کے جاؤں تاکہ مجھے بھی ثنا خوانی کا عزیز و شرف حاصل ہو جائے. کچھ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کچھ زندگی کے بارے میں بات کر لو. کون عظمت والا نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لے آئے. سارے صحابہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. پہلا اعلان فرمایا، اوہ میرے صحابہ، کسی کا میرے پہ کوئی معاملہ قرض ہو آج لے لے، قیامت کے دن سوال نہ کرنا. بچیوں کا حق کھانے والوں غور کرو نبی کی زندگی کے آخری لمحات پر. بیوی کا حق مہر قرآن فرمانے والوں، بھائی کو 4 مرلے کی خاطر عدالت میں وکیلوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دے کے بھائی کو ذلیل کرنے والوں، دیکھو میرا نبی کتنا بڑا عادل انصاف کر کے جا رہا ہے. اپنے ذمے کوئی بات ہے ادائیگی کا سامان کر کے جا رہا ہے. منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں، او لوگوں اگر کسی کا لینا دینا آج وصول کر لے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا. ایک دیوانہ روتا اٹھا کہنے لگا آقا لینے کو تو دل نہیں چاہ رہا لیکن 3 درہم آپ نے میرے دینے ہیں. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کب لیے تھے؟ جب تیری خدمت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آ کے کپڑے لتے کا سوال کیا تھا. پیغمبر آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے میرے سے قرضہ لے کے اس کی ضرورت پوری کی تھی. آج اگر دینے ہیں تو 3 درہم واپس کر دو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کس وقت کس حال میں میرے سے مانگ لیا، اب تو مزدوری کرنے کے قابل کوئی نہیں. اگر گھر میں جمع پونجی ہوتی لا کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دیتا. حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ میرے گھر کے اندر اندھیرا ہے. آج گھر کے چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں چراغ روشن کر سکے. پھر قدموں میں دیکھا چچا داد بھائی حضرت فضل بیٹھے تھے. فرمایا فضل ساری گفتگو سن لی کا جی سن لی. فرمایا زندگی رہی تو قرضہ ادا کر دوں گا، اگر مجھے موت نے آن لیا میرے چچا داد جب تک میرا جنازہ نہ اٹھانا جس وقت جب تک قرضہ نہ ادا کر دے. اگلا جملہ اعلان فرمایا اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے لے. آپ نے خطیبوں سے ممبروں پہ سنا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کیا میرے پر آپ نے چھڑی اٹھائی تھی جو ہلکی سی میرے پہ لگی تھی، آج بدلہ لینا چاہتے ہو تو آج بدلہ دے دو. نبوت نے اپنا جسم مبارک آگے کر دیا، چھڑی بھی ہاتھ میں دے دی اور فرمایا آج بدلہ لے لے. عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پھینک دی، آگے بڑے حضور کے سینے سے سینہ لگا کے رونا شروع کر دیا. اللہ کے پیغمبر میری طاقت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لوں، بلکہ میں نے سنا کہ جس سینے سے آج آپ کے سینے سے جس کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. آپ نے فرمایا دیوانے اس سے بہتر بہانہ تیرے پاس کوئی نہ تھا. وہ دیوانہ عرض کیا کرتا ہے چکوال والوں سنو. کہنے لگا میں ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی نے تندور لگا رکھا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی. اس نے اپنا رومال آگ میں ڈالا اور رومال یوں کر کے باہر نکال لیا اور رومال کو گھما کر کہنے لگا دیکھو دیکھو تندور کی آگ نے اس رومال کو نہیں چھوا، حالانکہ میں نے پورا رومال آگ میں ڈال دیا. حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا او دیوانے تو نے کون سا کیمیکل لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ تندور کی آگ رومال کو نہیں چھوتی. دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے آگ نہیں چھوتی، اس رومال کو آقا کا پسینہ لگا ہوا ہے. میرے دل نے گواہی دی جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں چھوتی، جسے رحمت والے نبی کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی.